السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم یہاں غالب کی غزلوں کی جو شرح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں شاید ہم پہلے بھی کسی جگہ ذکر کر چکے ہیں کہ غالب نے اپنے کلام کا انتخاب خود نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے مولانا فضل الحق خیر آبادی کو یہ ذمہ داری تفویض کی تھی، اور اس کے بعد مولانا نے غالب کا جو کلام تھا ان کا جو دیوان تھا اس کو مرتب کیا۔ غالب الگ بیٹھ رہے تھے، تو یقیناً انہوں نے بہت اچھا اس کو ترتیب دیا تھا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ آج دیکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد 150 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، غالب کا کلام آج بھی پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس سے شوق رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ غزلیں تو ہمیں 11 اشعار کی ملتی ہیں، کچھ غزلوں سے انہوں نے 2-3 اشعار کا ہی انتخاب کیا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دیوان غالب کا نسخہ موجود ہے اس میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کریں۔ تو آج اس سلسلے میں ایک تو چھوٹی غزل ہے ہمارے پاس جس میں صرف 3 اشعار ہیں، اور ایک معمول کی غزل ہے۔ تو ہم آج کی اس محفل میں ان دونوں غزلوں کو جمع کریں گے اور ان دونوں غزلوں کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور ان کی شرح کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو چھوٹی غزل ہے اس کا پہلا شعر ہے: حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو، کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ حسد آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کسی سے جلنا کڑنا۔ افسردہ کہتے ہیں افسوس ہونے کا، اور گرم تماشا ہونے کا مطلب ہے کہ بھئی تماشا دیکھنے میں لگے رہو۔ چشم تنگ کہتے ہیں تنگ نظری کو، اور کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ واہ کا مطلب ہوتا ہے کھلنا۔ تو کہتے ہیں کہ جو تنگ آنکھ ہے وہ شاید بہت سارے نظارے دیکھ کے اس سے کھل جائے۔ اب اس کی ہم جو مطلب کریں گے کہ تو ہم اس کے لیے تھوڑی سی مدد لیں گے۔ جو شرح اس میں خواجہ حالی نے کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ محض خیالی مضمون نہیں ہے بلکہ حقیقت واقع میں ایسا ہی ہے، اور انہوں نے اس کو ایک بہت ہی عمدہ پیرا میں بیان کیا ہے کہ جب انسان گھر کی 4 دیواری میں محصور ہو جاتا ہے، گھر کے اندر ہی رہنا شروع کر دیتا ہے، باہر کی دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، تو دنیا کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ترقی ہو گئی، یا دنیا کہاں چلی گئی، نیچے چلی گئی، اوپر چلی گئی۔ تو وہ اگر اب صرف اپنے محدود سے خیالات میں رہے اور اپنے محدود سے لوگوں میں رہے تو کسی کو عمدہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ ہمارے آپ کے سامنے روزمرہ کا تجربہ ہے کہ ہم لوگ ذرا سی باتوں پر ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں اور برداشت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، لوگ کہاں ہیں، دنیا چاند سے بھی آگے جا چکی ہے۔ ہمیں ان ساری باتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور ہم لا علمی میں معاف کیجیے گا آج میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم لا علمی میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جس قدر انسان جو باہر نکلتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، زیادہ کتابیں پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس پر یہ بات کھلتی ہے کہ بھئی یہ لوگوں کی جو خوشحالی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس پر ہم حسد کریں یا ہم اس سے جلیں یا کڑیں، بلکہ یہ ان کی محنت اور ان کی سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کے لیے اس کے انصاف اور فیاضی اور اس کے دل میں اچھی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ کوشش کرنے کے لیے اور عقل سے کام لینے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ لوگوں سے حسد اور رشک کرے، اور تو وہ اوروں کی ریس کرنے کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو یہ کافی معقول بات ہمیں لگتی ہے۔ اس میں جو چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے کہ یہ ایک جو بخیل کا دل ہوتا ہے اس کو انہوں نے تنگ کہا ہے، چشم تنگ۔ تو یہ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں دولت کے لیے کوئی سبب درکار نہیں، ہر جگہ یہی حال ہے، لیکن اگر کوئی شخص گھوم پھر کے دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ
دولت جو ہے وہ صرف کسی خاص وجہ سے ہاتھ میں نہیں آتی کہ کسی کا باپ دولت مند تھا تو وہ دولت مند بن گیا اور بادشاہ کا بیٹا جو تھا شہزادہ وہ بن گیا. تو اصل میں یہ ایک اخلاقی سبق ہے کہ یہی نہیں ہے کہ دنیا میں چل پھر کر اس کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو انسان کے دل میں تنگی باقی نہیں رہتی، بلکہ بعض ملکوں اور قوموں کا ماحول ایسا آتا ہے کہ دوسری قوموں کے نکمے افراد وہاں پہنچ کر اعلیٰ درجے کے مالک اور کارکن بن جاتے ہیں. اس شعر کی تشریح کچھ لمبی ہو گئی کیونکہ بات کچھ آپ کو سمجھانا تھی، تو چلیے اب اس غزل کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں. دوسرے شعر میں اصل میں ساری غزل میں کچھ اسی قسم کی بات انہوں نے کوشش کی ہے کہنے کی. بہرحال اس کا دوسرا شعر ہے کہ بقدر حسرت دل چاہیے ذوق معاصی بھی، بھروں یک گوشہ دامن گر آب ہفت دریا ہو. حسرت تو قدر کا تو آپ کو مطلب ہے کہ مقدار کو کہتے ہیں، کم یا زیادہ کتنا ہے. حسرت دل ظاہر ہے حسرت ہے. اور ذوق معاصی جو ہے، معاصی اصل میں معیشت کی جمع ہے اور معیشت کا مطلب ہوتا ہے گناہ. تو اور گوشہ دامن یعنی دامن کا گوشہ، اگر آب ہفت دریا ہو مطلب آپ پانی کو کہتے ہیں اور ہفت دریا کہتے ہیں 7 دریاؤں کو. تو کہتے یہ ہیں کہ میرے دل میں مختلف گناہ نہ کر سکنے کی جتنی حسرت ہے اسی کے مطابق گناہوں کا ذوق ہونا چاہیے. میری حسرت تو بہت زیادہ ہے تو اس لیے میرا ذوق گناہ بھی بہت زیادہ ہے. حالت یہ ہے کہ اگر گناہ 7 سمندر بن جائیں تو میرے دامن کا صرف ایک گوشہ تر ہو سکے گا. گہری بات کی ہے مرزا نے، اس کی سے زیادہ آپ کیا تشریح کی جا سکتی ہے. تو چلیے اب اس کا تیسرا شعر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ سرو قامت گرم خرام ناز آ جاوے، کفے ہر خاک گلشن شکل قمری نالا فرسا ہو. سرو قد آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ذرا تھوڑا لمبا قد جو اچھا لگے کسی خوبصورت چہرے کے اوپر. اور نالا فرسا کہتے ہیں آہو فغاں کرنے والے کو، یعنی رونے پیٹنے والے کو، اس کو ہم کہتے ہیں نالا فرسا کہتے ہیں. اور خاک گلشن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور شکل قمری یعنی قمری کی شکل کا، وہ جو گانے والا پرندہ ہوتا ہے اس کی شکل کا. تو اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرا محبوب جس کا قد سرو کی طرح ہے ناز و انداز سے ٹہلتا ہوا باغ میں آ جائے تو خاک باغ کی ہر مٹھی قمری کی طرح آہو فغاں کر بیٹھے. خاک کی ہر مٹھی کو اصل میں قمری اس لیے قرار دیا کہ قمری فاختہ کی ایک قسم ہے جس کا رنگ خاکی ہوتا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. اور پھر قمری کو جو سرو سے تعلق ہے وہ کسی محتاج کا بیان نہیں ہے، اس کو درخت بہت پسند ہے اور اس پر بیٹھتی ہے. اور سرو جو ہے اس کے لیے خرام ناز کی موزونیت انہوں نے واضح کر دی. تو یہ تو تھی پہلی غزل جس کے ہمارے پاس صرف 3 اشعار تھے. اب ہم مرزا کی دوسری غزل کی طرف آتے ہیں، اگلی غزل کی طرف آتے ہیں، یعنی جو باقاعدہ غزل ہے جس کے ہمیں کوئی 4 اشعار یہاں پر دستیاب ہے ہمارے پاس جو دیوان غالب کا نسخہ اس میں. تو اس کا پہلا شعر ہے کہ کعبے میں جا رہا تو نہ دوتانا کیا کہیں، بھولاؤں حق صحبت اہل کنشت کو. دیکھیے یہ بہت مشکل زمین میں کہی گئی غزل ہے. جب ہم اس کے اگلے شعر آپ کو پڑھیں گے یعنی کنشت اور بہشت اور نوشت اور کشت، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا کو زبان پر کس قدر یعنی عبور حاصل تھا اور انہوں نے کتنی مشکل زمینوں میں بھی بات کی ہے. تو اس کا جو پہلا شعر ہے اس میں جو یعنی جو لفظ ہے یہ کنشت ہے، جو اس کا مطلب ہوتا ہے بت خانہ. کنشت کہتے ہیں بت خانے کو، اور اس میں کوئی اور دوسرا کوئی خاص ایسا مشکل لفظ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر میں کعبے میں جا کر مقیم ہو گیا ہوں تو مجھے تانے مت دو. تو کیا میں وہاں جا کر بت خانے کے لوگوں کی صحبت بھول گیا ہوں؟ ان میں رہ کر جو میں نے فیض پایا، جن مہربانیوں سے فائدہ اٹھایا، جو کچھ سیکھا، اسے میں بھول سکتے ہی نہیں ہوں. یہ سب میرے
دل میں تر و تازہ ہیں۔ اصل میں وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اگر آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے اور اس کے فکر میں اور خیال میں اور اس میں تبدیلی آ بھی جائے تو انسان کعبے میں جا کر بھی بت پرست رہ سکتا ہے اور بتوں سے محبت رہ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان کا تعلق اصل میں دل سے ہے، نہ کہ کسی خاص مقام میں قیام سے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے حضرات 5-5 7-7 حج کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کا کردار کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ایک آدمی جو کبھی حج پر نہیں گیا ہوتا یا بیچارہ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ عمرہ کر کے آ جاتا ہے، اور وہ دیکھیے اس کو کس قدر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں انہوں نے اس میں یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ طاعت میں تا رہے نہ میں و انگبگی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ طاعت کہتے ہیں بندگی کو، عبادت کو، فرما برداری کو۔ یہ ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ میں اور انگبی کا مطلب ہے شراب اور شہد۔ ان کا اشارہ اصل میں بہشت میں جو شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی ان کی طرف ہے۔ تو اس میں خواجہ حالی نے، مرحوم نے بہت اچھی شرح کی ہے کہ جب تک بہشت قائم ہے لوگ عبادت اس امید پر کرتے ہیں کہ وہاں شہد اور شراب طہور وغیرہ ملے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بہشت اور دوزخ کو، تو بہشت کو تو بس دوزخ میں جھونک دینا چاہیے تاکہ یہ لالچ باقی نہ رہے اور لوگ صرف اور صرف اللہ میاں کی خاطر عبادت کریں۔ اصل میں عام عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنے سے بہشت میں یعنی جنت میں شراب بھی ملے گی اور شہد بھی ملے گا اور حوریں بھی ملیں گی۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ عام لوگ شراب اور بہشت کی آرزو میں دل میں لے کے خدا کی عبادت کرتے، تو یہ سچی اور بے لوث عبادت تو نہ ہوئی جو ہر غرض سے پاک ہو اور صرف اللہ میاں کے لیے ہو۔ تو مناسب یہ ہے کہ بہشت کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیں تاکہ لوگ صرف خدا کے لیے عبادت کر سکیں اور کوئی غرض ان کے سامنے نہ رہے۔ بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھے معنی ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں گفتگو میں بہت کام آئے گا۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے کہ ہوں منحرف نہ کیوں رہو رسم ثواب سے، ٹیڑھا لگا ہے قط قلم سر نوشت کو۔ اس میں منحرف کا تو مطلب ہوتا ہے پھر جانے والا، یعنی ایک بات پر پہلے کوئی بات مان لے اور اس کے بعد وہ کہے کہ جی میں اس کو نہیں مانتا۔ اور سر نوشت کہتے ہیں تقدیر کو یا قسمت کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان طور طریقوں سے کیوں نہ پھر جاؤں جن پر چل کر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ میری حالت تو یہ ہے کہ جس قلم سے میری قسمت لکھی ہے اسے خط ہی ٹیڑھا لگا تھا۔ اب دیکھیے آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کہ جنہوں نے کبھی اس قلم سے لکھا ہی نہیں، وہ جو لکڑی کا قلم ہوتا ہے، جو نڑی کا قلم ہوتا ہے، تو شاید وہ نہ سمجھ سکیں ان ساری باتوں کو۔ خط اصل میں کہتے ہیں جب آپ وہ قلم جب بناتے تھے جسے سیاہی میں ڈبو کر لکھتے تھے تو اس کی نوک کو باریک یا موٹا کرنے کے لیے جس حساب سے کاٹا جاتا تھا اس کو خط کہتے تھے۔ تو مرزا یہ کہتے ہیں کہ جی جس قلم سے میری قسمت لگی تھی اسے خط ہی ٹیڑھا لگا تھا۔ جب خط ٹیڑھا لگتا ہے تو تحریر بھی ٹیڑھی آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو تحریر لکھی گئی تھی وہ بھی ٹیڑھی ہے، اور اس لیے میرے لیے سیدھے راستے پر چلنا اور ثواب حاصل کرنا بالکل قدرتی طور پہ ناممکن ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا خیال تھا اپنی قسمت کے بارے میں، انہوں نے جو کچھ بھی کہا۔ اب اس کا آخر ٹڈی دل کا، وہ ٹڈی اور لہنا جو ہے وہ کہتے ہیں قسمت کو، نصیب کو، یا جو کچھ آپ کو حاصل ہو اس کو۔ اس میں اور کوئی شعر مشکل نہیں ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں ایک شعر کو ایک مرتبہ پھر۔ غالب کچھ اپنی صحیح سے لہنا نہیں مجھے، لہنا ہے اصل میں یہ لفظ، لہنا نہیں ہے لہنا۔ خرمن جلے، خرمن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو جہاں پر آپ رہتے ہیں، اور کشت کہتے ہیں کھیتی کو۔ تو کہتے ہیں کہ غالب میں اپنی کوشش، محنت اور جدوجہد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میں کھیتی باڑی کروں گا تو پہلے یقین ہے کہ ٹڈی دل آ جائے کر اور اسے کھا جائے گا، اور اگر اتفاقیہ فصل ٹڈیوں سے بچ گئی اور میں نے کھلیان جمع بھی کر لیا تو اسے بجلی جلا دے گی۔ تو ایک طرح سے بہت زیادہ
مایوسی کی صورتحال ہے جو اس شعر میں مرزا نے بیان کی تھی۔ تو خواتین حضرات، یہ تھیں مرزا غالب کی دو چھوٹی چھوٹی غزلیں جن کے مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کو بتایا، اس کی کچھ ہم نے اپنے طور سے شرح کرنے کی کوشش کی۔ تو امید ہے کہ جب دیوان غالب آپ اگلی مرتبہ کھولیں گے اور ان غزلوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ یقیناً انشاءاللہ ان کے معنی بھی سمجھ جائیں گے اور آپ ان سے بہت زیادہ لطف بھی لیں گے۔ تو مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔